یعنی پہلے زمین پہ میرے بابا قدم رکھیں گے، اس کے اوپر میں قدم رکھوں گی تو یہ زمین سے پردہ ہو جائے گا۔ اگر سمجھ گئے ہو تو بول دو سبحان اللہ۔ ہاں، حضرت فاطمہ کہتی پہلے بابا کا قدم ہوگا، اسی نشان قدم پہ میرا قدم ہوگا، یہ زمین سے پردہ ہو جائے گا، اور میرے قدم پہ آپ کا قدم ہوگا، یہ آسمان سے بھی پردہ ہو جائے گا۔ جزاک اللہ۔ میرے نبی نے وداعی کے وقت کہا تھا، بیٹی فاطمہ آج سے تیرا شوہر علی ہے، کبھی علی کو ناراض مت کرنا، کبھی مت کرنا۔ کہا تھا اگر یہ ناراض ہو گیا تو تیرا خدا تجھ سے ناراض ہو جائے گا، اور میرے یہاں پر جب بھی آنا نا تو علی کی اجازت لے کر کے آنا۔ سوچنا چاہیے ان ماں اور بہنوں کو بھی کہ جو شوہر سے بغیر پوچھے پوری مارکیٹ گھوم کے آ جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا شوہر کو، وہ بیچارہ کام پہ اپنی شاپ پہ دکان پہ، یہاں پوری مارکیٹ گھوم کر کے گھر واپس آ گئی، جبکہ میرے نبی علیہ السلام کہتے ہیں اگر بغیر اجازت کے کوئی عورت اپنے شوہر کے بغیر اجازت کے گھر سے نکلتی ہے تو جب تک واپس نہیں آتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرماتا ہے، فرشتوں کی اس پر لعنت ہوتی ہے۔ کیوں ایسے کام کیے جاتے ہیں کہ جس پر لعنت کا سبب بن جائے، خدا لعنت فرمانے لگے؟ اور میں کہتا ہوں نا کہ خدا جس پر لعنت فرمائے نا وہ سوچ لے اس کا ٹھکانہ کہاں بنے گا۔ حضور کہتے ہیں کہ خدا لعنت فرماتا ہے، فرشتے اس پر لعنتیں ڈالتے ہیں۔ اور میرے نبی، اور تم سے بھی کہوں گا، جس کی اپنے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص دیوس ہے، دیوس ہے، اور دیوس اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جسے جنت کی خوشبو بھی سونگنے کو نہ ملے گی۔ حضور کہتے ہیں وہ شخص دیوس ہے جس کے گھر کی بہو، بیٹی، اس کی ماں، اس کی بہن بے پردہ گھومتی ہو اور وہ ڈانٹتا نہ ہو، اسے اپنے قابو میں نہ رکھتا ہو، شریعت مصطفیٰ کی بات نہ بتاتا ہو۔ میرے نبی کہتے ہیں ایسا شخص دیوس ہے۔ کون ہے؟ دیوس ہے۔ حضور کہتے ہیں ایسے شخص کو اللہ جنت کی خوشبو بھی سونگنے کو نہیں دے گا۔ سوچا کرو کہیں ہمارے گھروں کی ماں اور بہن بیٹیاں بے پردہ تو نہیں گھوم رہی؟ آج اللہ خیر کرے ایئرپورٹ پر جانا ہو نا، خدا کی قسم نام نازیہ ہوتا ہے، نام فاطمہ ہوتا ہے، نام عائشہ ہوتا ہے، وہ بچیاں غیروں سے باتیں کرتی ہوتی ہیں، لباس دیکھ کر کے خود کو حیا آ جاتی ہے کہ وہ تمہیں کیا لباس دیا گیا تھا، کیا دیا گیا تھا، تم تو کچھ نہیں ہو۔ وہ مالک کونین کی بیٹی تھی، وہ چاہتی تو سب کچھ کرتی، لیکن سیدہ فاطمہ نے اتنی سادہ زندگی گزاری، حضرت مولا کائنات کے گھر پہ جانے کے بعد اتنی سادہ زندگی گزاری کہ کبھی آپ نے کوئی نوکرانی بھی نہیں رکھی، کبھی نہیں رکھی نوکرانی، گھر کا سارا کام خود کرتی تھی سیدہ فاطمہ، کنویں سے پانی بھی بھر کے لاتی تھی، کھانا بھی بناتی تھی، آٹا بھی گوندتی تھی، پھر بھی پردے کا عالم یہ تھا کہ آسمان کے چاند نے کبھی بال نہیں دیکھے، آپ کے کبھی نہیں دیکھے۔ اور کتنا اچھا طریقہ تھا، اگر کبھی اپنے بابا کے گھر پہ جانا ہوتا نا تو سیدہ کیسے جاتی تھی؟ آگے آگے میرے نبی ہوتے تھے، ذرا بولو سبحان اللہ۔ سب سے آگے میرے نبی علیہ السلام لینے آئے، بلکہ میں واقعہ پڑھ دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ لینے آئے، کہنے لگے علی میں اپنی شہزادی کو، آپ کی دلہن کو لے کر کے جانا چاہتا ہوں، گھر پہ اجازت ہے؟ اتنی بات کہی نا، حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے اجازت لے رہے؟ مجھ سے اجازت؟ میں غلام ہوں، آپ کا آقا ہے، آپ میرے، آپ لے کر کے چلے جائیں۔ گویا یہ میرے نبی نے پوری امت کو تعلیم دی تھی، کبھی بیٹی کو لے کر کے آیا کرو تو اس کے شوہر سے پوچھ لیا کرو، یہ نہیں کہ بھائی گیا، بہن نے بلایا، بیٹھ تو گاڑی پر فوراً اسٹارٹ کری، گھر لے کر کے آ گیا، نہ اس کے شوہر کو پتا نہ اس کے سسرال والوں کو پتا، لعنت پڑتی رہتی ہے ایسی عورت پہ۔ میرے نبی نے کہا علی بیٹی کو لینے آیا ہوں، کہا حضور لے جائیں۔ سیدہ نے کہا علی مجھے بھی میرے ساتھ آپ بھی جاؤ گے؟ حضرت علی نے کہا فاطمہ آپ کو لینے آئے ہیں نا آپ کے بابا میرے آقا، تو آپ چلی جاؤ۔ کہنے لگی نہیں علی میں کوئی حکمت ہے لے جانے میں۔ کہا فاطمہ وہ حکمت کیا ہے؟ حضرت سیدہ نے کیا کہا کہ آگے آگے میرے بابا چلیں گے،
ان کے پیچھے میں چلوں گی اور میرے پیچھے آپ چلیں گے. یعنی پہلے زمین پہ میرے بابا قدم رکھیں گے, اس کے اوپر میں قدم رکھوں گی تو یہ زمین سے پردہ ہو جائے گا. اگر سمجھ گئے ہو تو بول دو سبحان اللہ. ہاں, حضرت فاطمہ کہتی پہلے بابا کا قدم ہوگا, اسی نشان قدم پہ میرا قدم ہوگا, یہ زمین سے پردہ ہو جائے گا, اور میرے قدم پہ آپ کا قدم ہوگا, یہ آسمان سے بھی پردہ ہو جائے گا. جزاک اللہ. کہہ دیں آپ سبحان اللہ, ہے کہ نہیں؟ کہا تھا نا زمین کو نشان قدم دیکھنا چاہیے, نہ آسمان کو دیکھنا چاہیے. یہ تھا سیدہ کا پردہ, یہ تھا. اس کے بعد میں گھر گئی. بس آخر کر رہا ہوں, زندگی سیدہ کی گزرتی رہی, زندگی گزرتی رہی. ایک مرتبہ کیا ہوا نا, آپ کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے. حضرت علی آئے نا کام کر کے, حضرت سیدہ کو دیکھا کہ ہاتھ میں کپڑا لپیٹے, یوں کہو کہ پٹی باندھے ہوئی تھی, خون میں سنا ہوا تھا وہ. حضرت علی کہنے لگے سیدہ کیا ہوا؟ کہ ڈول کھینچتی ہوں نا کنویں سے تو میرے ہاتھ میں یہ رسی سے کٹ گیا ہے, اس سے خون نکلنے لگا ہے. آج تو ساری چیزیں ہمارے گھروں پر ہیں, واشنگ مشین بھی ہے, فریج بھی ہے, کولر بھی ہے, اور کچھ دن اور گزریں گے برتن ماندنے کی بھی مشین آ جائے گی, ساری چیزیں ہیں. پھر بھی کہو نا گھر کی خواتین سے کہ نماز پڑھ لیا کرو, کہتی وقت نہیں ملتا ہے. آپ سے بہت زیادہ بزی تھی سیدہ فاطمہ, اتنی بزی تھی کہ ایک وقت میں 3 کام کرتی تھی. کتنے کام؟ زور سے بولو کتنے؟ 3 کام. پہلا کام سیدہ کا یہ تھا کہ حسنین کریمین جھولے میں ہوتے تھے تو جھولا بھی جھلاتی تھی, اور دوسرا کام یہ تھا کہ آٹا بھی گوندھ رہی ہوتی تھی, اور تیسرا کام یہ تھا سیدہ کا کہ قرآن کی تلاوت بھی کر رہی ہوتی تھی. ہاں, بڑا بھی سی تھی, لیکن نماز ایک وقت کی بھی نہیں چھوٹی, بلکہ سجدہ ایسا کرتی تھی کہ سجدہ مکمل نہیں ہو پاتا تھا, رات گزر جاتی. کہتی ہے اللہ کوئی رات تو ایسی بنا دے کہ تیرے محبوب کی بیٹی دل کھول کے سجدہ کر سکے. حضرت علی نے دیکھا ہاتھ میں پٹی بندھی ہوئی ہے, حضرت مولا کائنات سے دیکھا نہیں گیا, آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. کہنے لگے فاطمہ تمہارے بابا کے یہاں پر باندھی آئی ہوئی ہیں, ذرا مانگ کر کے دیکھ لو نا, اگر مل جائے, تم پر بڑی ذمہ داری ہے. حضرت خاتون جنت نے انکار کیا جانے سے, لیکن علی کا فرمان تھا. گئیں میرے نبی سے عرض کرنے لگی بابا میرے لیے بھی کوئی باندھی دے دینا, آپ کے سمجھانے کے لیے بولوں تو نوکرانی, کہ مجھے کوئی باندھی دے دینا, میرے گھر کا بھی کام کچھ آسان ہو جائے, حسنین کریمین چھوٹے ہیں روتے ہیں, جھولا جھلانے کے لیے ہو جائے, دیگر ضروریات کے لیے. تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ تم سے غریب غریب عورتیں بھی پڑی ہوئی ہیں, ان کو نہ دیکھوں, یتیموں کا مال تمہیں کیسے دے سکتا ہوں؟ فاطمہ تمہارے لیے یہ نہیں ہے, ہاں ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں. زور سے بولو نا یار سبحان اللہ. آخری باتیں کر رہا ہوں, جتنی نیکی کما سکتے ہو کما لو. میرے نبی نے فرمایا باندھی تو نہیں دے سکتا چونکہ یتیموں کا حق ہے, یہ غریبوں کا, لیکن ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں, اگر ہر نماز کے بعد اسے پڑھ لو گی تو جسم کا سارا درد اللہ دور کر دے گا. سیدہ عرض کرنے لگی بابا بتائیں نا. میرے نبی نے فرمایا وظیفہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد میں 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو. کیا پڑھا کرو؟ 33 مرتبہ. اور میرے نبی کہتے 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو. کتنی مرتبہ؟ 33 مرتبہ. اور میرے حضور کہتے ہیں 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. حضور کہتے ہیں فاطمہ یہ عمل کرو گی نا, اس عمل کو کرنے کے بعد جسم پر ہاتھ پھیرو گی, اللہ پورے دن کی تھکن کو دور فرما دے گا. ہاں کیا کرو یہ عمل, اپنی بھی جو ہے نا عادت میں شامل کر لو. نماز کے بعد میں وقت ملا کرے, دعا مانگنے کے بعد, سنتیں پڑھنے کے بعد, تو یہ عمل, اس کو تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے. تسبیح فاطمہ یہ پڑھا کرو. کیا کیا پڑھنا ہے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ,
اور 34 مرتبے اللہ اکبر۔ میرے نبی کہتے ہیں یہ پڑھو گے نا تو تھکن ساری دور ہو جائے گی۔ کہ سیدہ زہرا کا وصال ہوا۔ وصال سے پہلے سیدہ زہرا نے حضرت ابو بکر کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس کو بلایا تھا۔ پردہ اب بھی چیک کریں، دنیا سے جا رہی ہیں لیکن کیا کہہ کے جا رہی ہیں؟ کہتی ہیں اسماء جب میرا وصال ہو جائے نا تو جیسے میری زندگی میں کسی نے میرے بدن پہ نظر نہ ڈالی نا، ایسے ہی میرے مرنے کے بعد میرے جنازے پر بھی کسی کی نظر نہیں ہونا چاہیے۔ کہتی ہے علی وعدہ کرو کہ رات میں جنازہ لے کر کے جاؤ گے۔ علی کہنے لگے سیدہ کیسی بات کرتی ہو، یہ وصال کی، یہ جنازے کی، اللہ تمہاری عمر لمبی کرے۔ سیدہ کہتی نہیں علی مجھے ظاہر ہونے لگا ہے، اور میرے بابا کہہ کر کے گئے تھے فاطمہ میں جب جاؤں گا سب سے پہلے مجھ سے ملاقات تم ہی کرو گی۔ مجھے ظاہر ہونے لگا ہے، آپ نے کہا تھا کہ میرا وصال ہو جائے تو رات میں جنازہ لے کر کے جانا، میرے جنازے پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑنا چاہیے۔ اور اس وقت میں عورتوں کا جنازے بھی ایسے ہی لے جائے جاتے تھے جیسے مردوں کے ہمارے یہاں لے کر کے جاتے ہیں، یعنی دوسروں کی کفن پہ نظر پڑتی تھی۔ لیکن حضرت اسماء بنت امیس نے لکڑیوں کا گہوارہ بنایا، حضرت خاتون جنت کو دکھایا، دکھانے کے بعد کہنے لگیں سیدہ یہ آپ کے جنازے کے اوپر رکھ دیں گے چارپائی پہ، اور اس کے اوپر دوپٹے ڈال دیے جائیں گے تاکہ کسی غیر مرد کی نظر آپ کے جنازے پہ نہ پڑے۔ اسی وقت سے یہ رواج شروع ہوا۔ حضرت فاطمہ نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، مجھے پسند ہے۔ انتقال ہوا حضرت سیدہ زہرا کا۔ حضرت علی سے آخری وقت بھی حضرت سیدہ کے جملے یہ تھے علی مجھ سے ناراض تو نہیں ہو، مجھ سے ناراض تو نہیں ہو۔ شوہروں کو کبھی ناراض مت کرنا، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ کہتی علی ناراض تو نہیں ہو۔ حضرت مولا کائنات نے کہا فاطمہ کیسی باتیں کرتی ہو۔ قفس انصری سے پرواز کیا روح نے، حضرت سیدہ کا وصال ہوا، شام ہوئی، حضرت عباس نے، حضرت علی نے اور کچھ لوگوں نے نماز جنازہ ادا کی۔ اس کے بعد جنت البقیع میں آپ کو دفنایا گیا۔ لیکن پوری سیرت سیدہ زہرا کی پوری زندگی ایک اپنے بابا کی امت کی خواتین کو سیدہ یہ درس